اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، حیات جناب ابو الفضل عباس پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور بحمد اللہ یہ 73 نمبر کی گفتگو ہے. جناب ابو الفضل عباس کے حیات میں، کارنامے میں، خاندانی اعتبار سے، اسماء کے اعتبار سے، ہنر و شجاعت اور علم کے اعتبار سے گفتگو ہوئی اور مونس مددگار ہونے کے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو جاری و ساری ہے. حضرت عباس علمدار کے والد ماجد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور دادا شیخ البطحہ جناب ابو طالب ہیں. پردادا سید القریش عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لعی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نصار ابن کنانہ ابن خدیمہ ابن مدر ابن الیاس ابن مضر بن نزار بن معاد ابن عدنان ہیں. معمولاً حضرت عدنان تک علمدار حسینی کے اجداد کرام کا تذکرہ ملتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کا ارشاد ہے کہ جب میرا سلسلہ نسب عدنان تک پہنچ جائے تو اس سے آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاید حضرت مسلم مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کی وجہ یہ رہی ہو کہ غیر معنوس ناموں کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ عوام سے تلفظ میں تحریف ہو جائے اور اس طرح اوصیاء الہی جو حضرت کے اجداد و طاہرین تھے ان کے نام کی توہین ہو جائے. بہرحال حضرت عدنان سے آگے سلسلہ نسب بیان نہ کرنے کی وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کے اجداد کرام جاہلیت کے آلودگی سے ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہے، کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی ہے. حقیقت کا اعتراف سبھی دیانتدار محققین نے کیا ہے. اگرچہ حضرت کے مذکورہ اجداد کرام نبی نہیں تھے، لیکن ان صدیقین میں تھے جو انبیاء اوصیاء کا مرتبہ رکھتے تھے. پروردگار عالم نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پاکیزگی اور طہارت کا تذکرہ فرمایا ہے. تقلب فی الساجدین عربی قاعدے کے عنوان سے ساجدین جمع ہے، الف لام کے اضافے سے استغراق اور ہماگیریت کے معنی پیدا کر کے سبھی اجداد کے لیے سجدہ گزار ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا. حضرت عباس علیہ السلام کے اجداد گرامی کی سیرت میں اگر قابل تعجب احکام نظر آتے ہیں تو یا وہ ان کی شریعت میں صحیح تھے یا ان کا کوئی اور مفہوم ہے جو وقت نظر کے بعد قابل حل ہو جاتا ہے اور اس زمانے میں ہو سکتا وہ نہ ہو یا ہم اس سے نہ سمجھ پاتے ہوں، لیکن خاندان میں کسی نے غلط کام نہیں کیا. مثلا یہی شہرت کی ربط تراش حضرت خلیل کا باب تھا، بت بنانے والا، جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے والد کا نام تارخ تھا. مورخین کے بیان کے مطابق آذر چچا تھا یا نانا. عربی میں مجازن چچا کو باپ کہتے ہیں، قرآن میں بھی استعمال ہے. حضر یا فوت الموت
یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہ و الہ آبائی و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اس آیت کریمہ پر لفظ اب، باپ، جناب اسماعیل کے لیے استعمال ہوا ہے، درحال کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے۔ اسی طرح خود حضرت ابراہیم کے لیے بھی اب استعمال ہوا ہے، درحال کہ وہ حضرت یعقوب کے دادا تھے، اور ان کے والد ماجد کا نام حضرت اسحاق تھا۔ بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا نانا تھا، اور نانا پر بھی اب کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کی تائید اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے کہ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، سورہ شعراء، سورہ بقرہ، سورہ انعام، آیت نمبر 74۔ آیت شریفہ میں آزر کے لفظ ابیہ کے بعد آئی ہے، یہ خود قرینہ ہے کہ آزر باپ نہیں تھا، ورنہ ابیہ کے بعد لفظ آزر سے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ خود حضرت کا ارشاد صریح ہے کہ ہمارے اجداد جاہلیت اور کفر کی آلودگی سے منزہ اور مبرہ تھے۔ لما اراد اللہ ان یخلقنا صورنا عمود نور فی صلب آدم فكان ذلك النور يلمع في جنبه ثم انتقل على وسيع الشعب فقع فيها أوثياء من عظبى هذا النور إلا في أرحام المطهرة من النساء ولم نضل هذه الوصية المعلومة۔ جب حضرت احدیت نے ہمارے خلقت کا ارادہ کیا تو ہمارے نور کو صلب آدم میں قرار دیا، جو ان کی پیشانی میں زوبار رہا، پھر یہی نور ان کے وسیع حضرت شعیب کی طرف منتقل ہوا۔ حضرت شعیب سے جناب آدم کی وصیت تھی کہ اس نور کو صرف پاکیزہ عورت کے رحم میں منتقل کریں، لہذا وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت کے بزرگوں نے اپنی وصیت کے لیے پاک و پاکیزہ عورتوں کا انتخاب کیا۔ ہم نیک مردوں اور پاکیزہ عورتوں کے اسلاب ارحام سے ہوتے ہوئے صلب جناب عبد المطلب تک پہنچے۔ وہاں سے اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ جناب عبد المطلب سے جناب آمنہ کی طرف منتقل ہوا جس سے میں ہوں، اور دوسرا جناب ابو طالب سے فاطمہ بنت اسد تک پہنچا جس سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور یقیناً آپ اندازہ لگائیں عرق الثرا کون ہے؟ کتاب المعروض، اس سے مراد ابراہیم ہیں، چونکہ ثرا نام مٹی کو کہتے ہیں، اور آگ ایسی مربوط خاک پر اثر نہیں کرتی، چونکہ حضرت خلیل پر بھی آتش نمرود نے بے اثر کر دیا، لہذا اس سے مراد جناب خلیل الرحمن ہیں۔ جناب خلیل کے اوپر نمرود کی آگ نے کوئی اثر نہیں ڈالا۔ شاید امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ رہا ہو، جس میں حضرت نے فرمایا کہ میں فرزند اعراق الثرا ہوں، میں فرزند ابراہیم خلیل ہوں۔ علامہ مجلسی نے حضرت ابو طالب کے نسب کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ عرق الثرا سے مراد حضرت ابراہیم ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کا یہ فقرہ بھی نقل کیا ہے کہ میں فرزند اعراق الثرا ہوں۔ اعراق الثرا سے مراد جناب خلیل ہی ہیں، چونکہ ان کی اکثر اولادیں صحراؤں میں تھی اور اسی مناسبت سے انہیں اس لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ عبداللہ ابن ایوب حرینی نے امام رضا علیہ السلام کی شان میں جو مرثیہ
کہا ہے اس میں شاید اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جس کے الفاظ تھے کہ اے فرزند ذبی والے فرزند اعراق الثرا شریف النسب اور کریم الاصل تھے۔ دوسرا قول طبری اور ابن اثیر کا ہے کہ خود جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی ام سلمہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ عرق الثرا سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کتاب طبرسی جلد نمبر 2 ہدایت النہایہ۔ اور عمراء القیس فرزدق کے اشعار میں بھی یہ لفظ آیا ہے، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم ہے یا حضرت اسماعیل ہے۔ عمر القیس اگرچہ بعض لوگ میری مذمت کرتے ہیں، لیکن میرے کارنامے اور میرا نسب مجھے ان باتوں سے بے پرواہ کیے ہوئے ہے، چونکہ میرا نسب عرق الثرا تک منتہا ہوتا ہے۔ فرزدق کہتا ہے کہ میں بلند اور بالا بہادروں کا سپوت ہوں، میرا حسب عرق الثرا تک پہنچتا ہے، کوئی میری برابری نہیں کر سکتا۔ تیسرا قول اخبار الزمان کے مصنف کا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ عرق الثرا حضرت عدنان کے والد ماجد تھے۔ اور عدنان کون ہے؟ جناب عدنان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے اپنے خطبوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ لوگوں کو آپ کی پیروی کی تاکید کی، اور یہ بھی وضاحت کر دی تھی کہ حضرت آپ کی ذریت سے ہوں گے۔ معد جناب عدنان کے فرزند تھے اور آپ اس زمانے کے بڑے بہادروں میں تھے، اور آپ نے توحید کی مخالف بنی اسرائیل سے مختلف جنگیں لڑیں اور ہر مارکے میں فتح یاب ہوئے۔ جناب معاد موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے اور دین ابراہیمی کے پابند تھے، اور اس وقت کے بنے حضرت ارمیہ کو خدا کا حکم تھا کہ بخت نصر بادشاہ کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے معاد کو اپنے ساتھ رکھو۔ کتنا بڑا مارک ہے! یہی ارشاد الہی تھا ارمیہ میں معاد کی صلب سے سلسلے رسالت کی آخری عظیم الشان کریم النسل فرد کو مبعوث کروں گا۔ اس الہی ارشاد کے بعد حضرت ارمیہ جناب معاد کو اپنے ہمراہ شام لے گئے، اور بخت نصر کی موت سے ان کے شرانگیزوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اور نذار جناب معاد کے فرزند تھے۔ نذار کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ جس وقت جناب معاد نے نور نبوت کی تابانی اپنی پیشانی میں دیکھی، لوگوں کو اس خوشی میں کھانے پر مدعو کیا اور کہا انہو نرو فی حق ہی، یہ مہمانی ان کی عظمت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس وقت سے نذار کہے جانے لگے۔ مدر جناب نذار کے فرزند جناب خاتم النبیین کے آباء و طاہرین اور ان کے فردوں میں ہیں جن کی صلب میں نور رسالت چمکا اور نور رسالت ذوفشاں ہوا۔ اور جناب مضر کا یہ فقرہ مشہور ہے کہ میں یضرع شرفا یاسد ندامہ، برائی کرنے والے کے حصے میں شرمندگی ہوتی ہے۔ اور اس لیے دو قبیلہ مضر اور ربیہ کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا، چونکہ یہ دونوں قبیلے مونس تھے، مددگار تھے آپس میں۔ الیاس جناب مضر کے فرزند تھے اور قوم کے بزرگوں اور خاندان کے مرشدوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ ہی کے ذریعے باہمی مسائل حل کیے جاتے تھے۔ آپ ہی تاریخ کی پہلی فرد ہیں جنہوں نے مکے میں قربانی کی
اور زمانہ حضرت نوح میں جو مقام غرق ہو گیا تھا اس کو آپ نے تلاش کر کے اسے دوبارہ آباد کیا۔ جناب الیاس سلسلہ خدا پرستوں کی کڑی تھے، لوگوں کو روکا گیا ان کی شان میں گستاخی و جسارت کریں۔ مدرکہ، آپ بھی اپنے والد الیاس اور اجداد کی طرح خاندانی صفات اور نور رسالت کا محل و مرکز رہے۔ کنانا نہایت جلیل القدر، وجیہ، صاحب فضل و بزرگ تھے، اپنے علم و دانش کی وجہ سے عربوں کے ملجا اور ماوی تھے، اور برابر کو ان الفاظ میں پیغمبر اسلام کی بعثت کی خبر دیتے تھے۔ ان قریب مکہ معظمہ سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جو لوگوں کو خدا پرست بنائے گا، نیکی اور احسان اور مکارم الاخلاق کی دعوت دے گا، اور اس کی پیروی کرنا تاکہ تمہارے عزت اور وقار میں اضافہ ہو سکے۔ اس کی تکذیب، اس کو جھٹلانا نہ، اور وہ نبی برحق ہے۔ جناب کنانا کا یہ بھی ارشاد کہ اکثر ظاہر و باطن میں فرق ہوتا ہے، ظاہر انسان کو دھوکہ دیتا ہے لیکن چھان پھٹک کے بعد پرفریب ظاہر کی حقیقت معلوم ہو جاتی، لہذا ظاہر سے بے پرواہ ہو کر حقیقت تک جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کنانا اپنے وقت کے سب سے بڑے مہمان نواز تھے، لہذا جب تک مہمان نہ آ جاتا تھا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ نظر، جناب کنانا کے فرزند فقہاء اعلام کے نظریے قبیلہ قریش کے داغ بیل آپ ہی سے پڑی، لہذا نظر کے صرف دو بیٹے فہر اور مالک سے پیدا ہونے والے قریش کہلائے، لہذا ان سے پہلے والے پر قرشی کے لفظ صادق نہیں آتے ہیں۔ فہر، جناب فہر جناب نظر کے فرزند ارجمند تھے۔ جس وقت حسان ابن عبد الکلال یمنی نے مکے پہ حملہ کر کے خانہ کعبہ کے سنگ و خشک کو یمن لے جانا چاہا تاکہ وہاں انہیں پتھروں سے زیارت گاہ تعمیر کرائے، تو جناب فہر نے اس کا مقابلہ کیا۔ حسان کو شکست ہوئی، لشکر بھاگ گیا۔ 3 سال تک حسان آپ کے قید میں رہے اور پھر فدیہ میں وافر مال دے کر رہائی حاصل کی، لیکن اس رہائی سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ واپسی پر مکہ اور یمن کے درمیان اس کی موت واقع ہو گئی۔ جناب فہر کو عربوں میں کافی منزلت اور عظمت حاصل تھی۔ ان کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور رسالت نے عظمتوں میں اور 4 چاند لگا دیے تھے۔ انہوں نے اپنے فرزند جناب غالب سے کہا تھا کہ وہ وافر مال جسے حصول میں آبرو چلی جائے اس سے وہ مختصر مال بہتر ہے کہ جس سے عزت اور آبرو ہاتھ میں رہے۔ جناب فہر کی خدا پرستی سب سے آشکار ہے، سب سے ظاہر ہے، اور بڑے عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ کعب ابن لوی نے بھی اپنے اجداد کی طرح لوگوں کو بعثت پیغمبر کی خبر دی اور انہیں آن حضرت کی پیروی کی وصیت کی اور وضاحت بھی فرمائی تھی کہ آن حضرت انہی کے نسل سے ہوں گے، اور ان کا شمار کہ ہوشیار ہو، یاد رکھو، علم سے آراستہ ہو جاؤ تاکہ اندیش مندوں میں شمار ہوتے رہو اور اندھیرے اور اجالے کے فرق کو سمجھتے رہو۔ زمین گہوارہ ہے یا پہاڑ، اس کے استحکام میں آنے والے بھی گزشتگان کی طرح مٹ جائیں گے اور سبھی کا امتحان ہونا ہے۔ اقربا اعزہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو بچھڑ جائے وہ ملے گا نہیں، جو مر جائے گا آئے گا نہیں، اور نہیں چاہتے ہوئے بھی قبر میں منزل کرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ حرام الہی سے وابستہ رہتے ہوئے اس کی توقیر، اس کی عزت کرو، کبھی اس سے جدا نہ ہو۔ عنقریب ایک نبع عظیم، ایک خبر عظیم دینے والا نبی کریم مبعوث ہونے والا ہے، اور یہ اشعار بھی آپ ہی کے ہیں۔
نہار اللیل واختلاف الحوادث سواء علینا قلوعها ومریها يوضون بأن الأحداث حتى تعبيلها بالعنعام الضافي علينا فطورها وعلى غفلة يات النبي محمد فيخربه خار صدور كالخبير. شب روز رات دن کے یہ تلخ اور شیریں حوادث سے زمانہ ہمارے لیے برابر ہیں کہ گزرتی گھڑیاں اور شب اور روز حوادث کا سبب ہیں جن سے مخفی نعمتیں ہم پر ظاہر ہوتی ہیں. اچانک نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے اور سچے واقعات کی خبر دیں گے. مزید اضافہ فرمایا کہ اے کاش میں اس وقت ہوتا تو ان کی رسالت اور پیغامات کی گواہی دیتا، اگرچہ آپ کے قوم اور قبیلے والے آپ کی مخالفت کر کے رسوا ہوں گے. جناب کعب ابن لوی اپنے عشیرہ، اپنے قبیلے، اپنے خاندان میں اتنے محبوب تھے، اتنے پسند کیے جاتے تھے کہ انہوں نے ان کی موت کے سال کو اپنے کیلنڈر کا سال قرار دیا، اور اس کے بعد ابرہہ کے واقعے کو اس کے بعد ارتحال جانسوز حضرت عبد المطلب قریش کا سن تقویم قرار پایا. عروبہ سے جمعہ جناب کعب پہلی فرد ہیں جنہوں نے ہفتے کے ایک دن کو جمعہ قرار دیا، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ رکھی کہ قریش اس دن اجتماع کریں، اور اسلام بھی اس نام کی تائید اور تصدیق کرتی ہے. زمان جاہلیت میں جمعہ کا نام عروبہ تھا. کلاب ابن مرہ جناب آمنہ کے پرنانا اور جناب عبداللہ کے پردادا کے والد تھے. شجاعت اور بہادری میں مشہور اور معروف، ان کی پیشانی سے نور رسالت ذو فگن تھا. قصعی حرم الہی کے سید و سردار تھے. آپ نے اپنی خاندان کو خانہ کعبہ کے ارد گرد بسنے کا حکم دیا تھا تاکہ عربوں کے حملے سے محفوظ رہیں. افراد خاندان نے کعبے کے ارد گرد چہار دیواری بنوائی اور اپنے اپنے لیے ایک مخصوص در بنائے. ان میں سے ایک در بنی شیبہ، دوسرا بنی جمعہ، اور تیسرا بنی مخزوم، اور چوتھا بنی سہم کے تھے. اور طواف کے لیے ایک حصے کو خالی رکھا، اور جناب قصعی نے اہم مسائل میں باہمی مشورہ اور تبادلہ خیال کی خاطر ایک مرکز جو ہے وہ بنایا جس کا نام دار الندوہ تھا. قریش نے اس مرکز پر جوش استقبال کیا اور بعد میں اس کو مجمع کے نام سے شہرت ہوئی. اور ان کی سنت جاریہ میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے زمان حج میں قریش کو یہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ عرب آپ کے روش سے باخبر ہیں، ان کی نظروں میں آپ کی عظمت اور منزلت ہے. عربوں کے نزدیک مہمان نوازی ہر چیز سے زیادہ اہمیت ہے، لہذا بہتر یہ کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے بقدر حاجیوں کی مہمان نوازی کرے. آپ کے یہ حکم اور یہ تجویز، یہ مشورہ پر پیسے جمع کیے گئے، اور حاجیوں کی آمد کے وقت ان کی سلامتی اور استقبال کے لیے راستوں میں جانور ذبح کیے گئے، اور اسی طرح مکہ معظمہ میں بھی قربانیاں دی گئیں. مزدلفہ میں شعلہ ور آگ روشن کی گئی تاکہ دور سے حاجیوں کی رہنمائی ہو سکے. مینا میں کھانوں کے انتظام کیے گئے، اور اسلام ظاہر ہونے تک یہ سنت جاری رہی، اور آج بھی حاجیوں کی مہمانداری کا جو سلسلہ جاری اور ساری ہے وہ جناب قصعی کی سنت ہے. متولی کیسے ہے؟ خانہ خدا کے تولیت، ان کے متولی حجاج کی حاجی کی خدمت کی ذمہ داری قبیلہ خزاعہ پر تھی، لیکن یہ ذمہ داری قریش کے فرد قصعی تک کیسے منتقل ہوئی؟ ان میں 3 قول ہے. ایک قبیلہ خزاع جناب قصعی کی عظمت اور منزلت کا قائل تھا، لہذا انہوں نے انہیں خانہ خدا کے متولی بنایا. قبیلہ خزاع کے فرد حلیل اگرچہ متولی تھے، لیکن ان کے بعد ان کی لڑکی تک یہ وراثت منتقل ہوئی. لڑکی ہونے کی وجہ سے یہ بار اٹھا نہیں سکتی تھیں، لہذا اپنے شوہر جناب قصعی کو سپرد کر دیا. تیسرا شاید وجہ یہ رہی ہو کہ جناب حلیل کے وسیع ابا غبشان
خزائی تھے، انہوں نے کچھ اونٹ اور لباس وغیرہ لے کر خانہ کعبہ کے متولی ان کے حوالے کر دیا۔ حرف آخر انہی اسباب کو جناب قصی کے متولی ہونے کا سبب قرار دیا۔ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ جناب قصی نے یہ تولیت، یہ خانہ کعبہ کی نگہبانی کے حاصل کرنے کے لیے شراب یا اس جیسی حرام چیزوں کو عوض قرار دیا ہو، یہ جد مرسل اعظم سے بالکل بعید ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ شراب کو عوض قرار دیں، بدلہ قرار دیں، جو ہر دین میں حرام رہی ہو اور جس کا استعمال شریعت میں حضرت ابراہیم سے مذموم برا سمجھا جا رہا تھا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خود جناب قصی شراب کو پئیں، درحال ہے کہ وہ خود شراب کی مذمت اور برائی کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ شراب کو استعمال نہ کریں، چونکہ بدن کو کمزور اور عقل کو برباد کرتی ہے۔ ایسی تاکید اور نصیحت کے بعد کیونکہ وہ انسان شراب کی خرید و فروخت اور اس کے معاوضے اور معاملے کرے گا، اپنے مقصد کے حصول کے لیے شراب کو کام میں لائے گا۔ جناب قصی کی یہ بھی بیان ہے کہ جو کسی بری چیز کو اچھا خیال کرے اب وہ اسی برائی میں مبتلا ہوگا، جو پست کا اکرام اور وہ اسی طرح پست میں شریک ہوگا۔ اگر کرامت اور شرافت سے کسی کی اصلاح نہ ہو سکے تو پھر ذلت اور رسوائی سے اس کی تعدیب ہوتی ہے، جو انہیں اوقات سے زیادہ خواہاں ہوتا ہے، محروم رہتا ہے، حاسد چھپا دشمن ہے۔ اس کے بعد آپ کے خدمت میں انشاءاللہ بیان ہوں گے یہ سلسلہ نسب جناب ابو الفضل عباس کا، اور یقیناً جناب عبد مناف تک یہ بات آئے گی، اور جناب عبد مناف کی منزل اور وقار اور رفعت آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔